السلام علیکم۔ امریکن اردو ٹی وی کی جانب سے مہمان یوسٹن کے ایک اور ایپیسوڈ میں سراج نارسی کی طرف سے آداب۔ اہل یوسٹن کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک ایسی ہمہ جہت اور ہمہ گیر شخصیت موجود ہیں جن کا تعارف اور ان کی جو اچیومنٹس ہیں، ان کا کام ہے، ان کی کنٹریبیوشنز ہیں، اس کو کور کرنا گویا کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ میں اس سے پہلے کہ زیادہ کچھ کہوں، میں نام ان کا بتا دیتا ہوں۔ جناب جاوید جبار صاحب، فارمر سینیٹر آف پاکستان، فارمر فیڈرل منسٹر آف پاکستان، ایک فلم میکر، آتھر اینڈ این انٹلیکچوئل پاور ہاؤس۔ یوسٹن کے ایک مختصر سے دورے پر ہیں اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ان سے بات کر سکیں۔ جاوید جبار صاحب، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس دس آنر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سراج صاحب، بہت شکریہ آپ کا، میں بہت مشکور ہوں۔ آپ نے جس انداز میں میرا تعارف کروایا، میں اس کا حقدار نہیں، لیکن مشکور ہوں آپ کا اور ذیشان صاحب کا کہ یہ آپ کے ذریعے، آپ کے تعاون سے رابطہ ممکن بنایا آپ نے ہیوسٹن کے پاکستانی اور اردو بولنے والی کمیونٹی کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ۔ شکریہ۔ جاوید صاحب، میں نے شعور حاصل کرنا شروع کیا 70 کی دہائی میں، انٹو مائی ٹین ایجز۔ رائٹ۔ پہلی دفعہ جب آپ کا نام سنا کہ جاوید جبار صاحب بھی کوئی شخصیت ہیں، بیونڈ دا لاسٹ ماؤنٹین کے حوالے سے سنا، میرے ذہن میں آپ کے حوالے سے پہلی میموری ہے یہ، تو میرا پہلا سوال بھی یہی ہوگا۔ اچھا۔ بیونڈ دا لاسٹ ماؤنٹین پاکستان کی پہلی انگریزی فلم تھی۔ جی ہاں۔ فلم بنانے کا خیال کیسے آیا، اور وہ بھی انگریزی فلم؟ جی سراج صاحب، وجہ انگریزی میں بنانے کا، اور ساتھ ساتھ یہ یاد رہے کہ یک وقت ہم نے اسے اردو میں بھی فلم آیا، اس کا اردو ورژن کا نام ہم نے رکھا مسافر، لیکن اوریجنل جو کہانی لکھی گئی وہ انگریزی میں لکھی گئی، اس لیے کہ مجھے احساس ہوا کہ پاکستان کا ایک طبقہ ہے جو روز مرہ طور پر گھر کے اندر اور اپنے کام کے سلسلے میں انگریزی بہت روانی سے استعمال کرتا ہے۔ انگریزی بالامور بھی پاکستانی عوام کی زندگی کا بھی حصہ ہے۔ جی، پاسپورٹ ہو، ڈرائیونگ جو آپ کرتے ہو، گاڑی کے لائسنس پلیٹ پہ انگریزی کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں، دکانوں کی سائنز ہوتی ہیں، ہمارے پیسے پر، کرنسی نوٹس پر، سٹیمپس پر، ہر جگہ انگریزی کا استعمال ایک بالامور آپ کو پایا جاتا ہے۔ لیکن گفتگو کے اعتبار سے، اور گفتگو اظہار کرتی ہے کچھ ذہنی کیفیت کا، ایک نظریے کا، ایک انداز زندگی کا، تو انگریز پن بغیر پاکستانی کم ہونے کے، پاکستانی انگریزی کا ایک خاص مزاج ہے، تھا بھی اور ہے بھی۔ میں اس کو محفوظ کرنا چاہ رہا تھا، اس کا عکس کر ایک پورٹری کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ پاکستانی ہے لیکن یہ انگریزی بولتے ہیں۔ جی، اور وہ آج یونیک ایکسپیرینس، اچھا، ویری یونیک ایکسپیرینس۔ فلم نے اچھا بزنس کیا تھا؟ ہاں، میں دیکھیے بزنس کیا، لیکن وہ میں نے بزنس کے لیے نہیں بنایا، یہ سپر ہٹ فلم نہیں تھی۔ ہم نے جتنا سرمایہ لگایا وہ واپس مل گیا، لیکن اکلیم فلم تھی۔ ہاں، یہ اور صرف اکلیم نہیں، اس لیے ہم نے اس میں کئی تجربے کیے، بالکل ایک نئے انداز میں ہم نے پاکستانی خواتین کا کردار مسئلہ، روایتی طور پر پاکستانی سنیما میں اس وقت تک خاتون کو دکھانے کا مطلب تھا وہ ہیروئن ہونی چاہیے، جی، اور ہیروئن کیا کرتی ہے، وہ ہیرو کے ارد گرد گھومتی ہے، یا ہیرو کے ارد گرد یا کسی پیڑ کے نیچے ارد گرد ہو کر گانے گاتی ہے اور کچھ رقص کرتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ میں بس ہیرو مجھے لے جائے کسی ایک نئے مستقبل، اس کے اپنے کیریکٹر کی اہمیت نہیں ہوتی۔ ہاں، عورت ہمیشہ زیادہ تر اچھے کردار بھی دکھائے گئے، ایک اوور آل ایک ٹپیفائڈ رول ہوتا تھا۔ جی، اس کے برعکس ہم نے بیونڈ دا لاسٹ ماؤنٹین میں
3 ایسی خواتین کو پورٹرے کیا جن کا رشتہ ہیرو کے ساتھ ہے، لیکن ان کا اپنا فیصلے کرنے کا جو حوصلہ ہے اور ارادہ وہ ہیرو پر ڈپینڈ نہیں کرتے، وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتی ہیں کہ انہیں کیا چاہیے زندگی میں، وہ کون سی قدروں میں بلیو کرتی ہیں. تو بھی ہم نے ان کو ایک انڈیپینڈنٹ، آزاد مزاج، آزاد کا مطلب کوئی غیر اسلامی یا غیر اخلاقی نہیں، Confident. بٹ خود مختار عورت کو ہم نے خود مختار، کیونکہ ایسی خواتین موجود تھیں اور آج تو اور زیادہ تعداد میں بے شک بے شک. تو اس لیے وہ اس اعتبار سے بالکل الگ مختلف فلم تھی ایک. اور ان کو پورٹرے کرنے کے لیے ان کیریکٹرز کو ہم نے ایسی خواتین کو منتخب کیا جنہوں نے پہلے کبھی پاکستانی سنیما فلم میں کام نہیں کیا تھا، کیونکہ سنیما فلم میں کام کرنا بھی ایک سماجی طور پر بڑی اچھی بات نہیں سمجھی جاتی تھی. تو اس کو بھی ہم نے توڑا اور بہت معزز شخصیات کو ہم نے دعوت دی، مثلا فیض احمد فیض صاحب کی صاحبزادی منیزہ ہاشمی، اور مریانہ حق جو کراچی گرامر اسکول کی ایک بڑی رسپیکٹڈ ٹیچر تھیں، ہیں ماشاءاللہ حیات ہیں. شمیم ہلالی جو ہمارے سفیر کی بیگم ہیں، بٹ یہ ان کی پہچان نہیں، وہ خود ایک بڑی گفٹڈ ایکٹر ہیں اور آج بھی بڑی پاپولر ہیں. تو ہم نے وہ متھ بریک کیا کہ جی پاکستانی خواتین بس ایک خاص قسم کے رول ادا کریں گی اور ایک خاص وہ شعبے سے تعلق رکھنے والی خواتین. اور پھر جو ہم نے ٹیم اکٹھا کی وہ نئے نوجوان تھی، اور ہم نے ساری کی ساری فلم لوکیشن پر کی، کسی اسٹوڈیو کے اندر مصنوعی سیٹ بنا کر نہیں کی. تو ہم نے کوشش کی کہ اس وقت کے پاکستان کی عکاسی کی جائے اختراع کے ساتھ. ہاں اختراع اختراع کے ساتھ. جی سو آئی تھنک اٹ واز 1976. یا وہ فلم ریلیز بھی 76 میں نے 74 میں فلم آئی، 75 میں ختم کی اور 76 میں وہ ریلیز کی. So from 76 to 2007 or 8 رام چند پاکستانی، لانگ گیپ. I know. آپ دوسری چیزوں میں مصروف ہو گئے تھے. Yeah, I know. جی ہاں، آپ بھٹک گیا تھا کچھ حد تک، لیکن سنیما سے جو لگن ہے وہ کبھی کم نہیں ہوا، اور باوجود اس کے کہ یک وقت میں دیگر شعبوں میں دلچسپی لے رہا تھا، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ ہماری جو بیٹی صاحبہ ہیں مہرین جبار، ان کی تربیت ہی ہمارے گھرانے میں ہوئی، جہاں پر ہمیشہ فلمیں بنا کرتی تھی، تو وہ خود ہدایت کار بنی ماشاءاللہ. تو مجھے جب یہ سوچا میں نے کہ یہ ایک فلم اس پر بننی چاہیے، حقیقت پر مبنی ایک واقعہ ہوا، تو جب میں نے کہانی وہ لکھی تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ آپ اس کو ڈائریکٹ کریں، تو وہ ان کی پہلی فلم بنی رام چند پاکستانی. تو یا تھا تو بڑا گیپ، لیکن گیپ میں ہم نے وقت ضائع نہیں کیا. اس وقت ہم دستاویزی فلمیں بنائے، ایڈورٹائزنگ کمرشلز بنائے، اور دیگر اور شعبوں میں غفلت پھیلانے کی کوشش ہم نے جاری رکھی. ماشاءاللہ مہرین از اے ویری اکامپلشڈ ڈائریکٹر ان ہر سیلف. رام چند پاکستانی کی بات کرتے ہیں تو پارکر، کیا آپ نے جو پارکر میں جو فلاحی کام کیے تھرو باہ بیلی، جی اس پس منظر کی وجہ سے، اس تجربے کی وجہ سے رام چند، ہاں مجھے کیونکہ اسی پاکستان کا تاثر عام دنیا میں اور پاکستان کے اندر ہمارے قوم کے اعتبار سے یہی ہے نا کہ یہ ایک 97% مسلمانوں پر مشتمل ملک ہے، اور وہ ہے، حقیقت ہے. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ جو 3% غیر مسلمان آبادی ہے اس کا تقریباً 1.5 سے 1.25% ہندو پاکستانی پر مشتمل ہے. اور ایک اعتبار سے میری ناچیز رائے میں ہندو پاکستانیز یا مسیح برادری کے پاکستانیز یا بدھسٹ پاکستانی یا سکھ، یہ اوریجنل پاکستانیز، اوریجنل، جی، کیونکہ یہ زمین جو اسی خطے کے، نہیں، وہ پاکستان جس پر بنا ہے یہ زمین اوریجنلی ہندوز رہتے تھے وہاں پر یا بدھسٹ رہتے تھے. تو زمین کے بغیر آپ کوئی قوم نہیں بن سکتے یا قومی ریاست نہیں بنائی جا سکتی. تو ان کے نظریے سے میں دکھانا چاہ رہا تھا کہ ان کو بھی اس دھرتی سے، اس
زمین سے اتنا ہی عشق ہے جتنا آج ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے. تو رام چند پاکستانی کا بنیادی مرکزی خیال یہی تھا، بتایا جائے کہ جو رشتہ ہوتا ہے دھرتی کے ساتھ وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. اور جب بچے کو اور اس کے والد کو ظالم ہندوستانی فوج انہیں گرفتار کر لیتی ہے محض اس لیے کہ وہ کراس کرتے ہیں لائن کو، تو وہ یہ نہیں خوشی محسوس کرتے کہ جی ہم تو اب ہندوستان آ گئے، اب وہاں بھی ہندوز کی اکثریت ہے. وہ بہت چاہتے تھے کہ واپس اپنے وطن جائیں، پاکستان جائیں، نگر پارکر جائیں، تھر پارکر جائیں. اور تھر پارکر ایک ایسی انوکھی جگہ ہے پاکستان کی جہاں مکمل ہم آہنگی ہے ہندو اور مسلمان میں. اتنا پرامن وہ علاقہ ہے، اسلحہ آپ کو وہاں نہیں نظر آتا، ہارڈلی اینی. جرائم کے اعتبار سے پروبیبلی لوئسٹ، لیکن سانحہ یہ ہے کہ انسانی ترقی کے اعتبار سے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ہیومن ڈیولپمنٹ، تعلیم، صحت اور خواتین کا درجہ، اس اعتبار سے بہت پسماندہ. تو یہ بھی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ریزن تھا کہ ہم نے رام چند پاکستانی بنائی. لیکن صرف پاکستان کا تاثر نہیں تھا، ہم نے اس کو استعمال کیا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان دوستانہ رشتے کو پروموٹ کرنے کا، ایک برج بنا. اور اسی لیے ہم نے جو کاسٹنگ کی، رام چند پاکستانی کے جو والدہ کا رول تھا، ہم نے ایک ہندوستانی اداکارہ کو چنا، نندتا داس کو. ہم نے دکھایا کہ وہ بھی پورٹری کر سکتی ہے پاکستانی. تھر پارکر میں آپ کافی انوالو رہے جی ماں بیلی کے حوالے سے. ویسے تو آپ نے اور بھی کئی فلاحی اداروں کے ساتھ کام کیا اور ان کو لیڈ بھی کیا. کچھ تھر پارکر کے ایشوز کے بارے میں کچھ بات جی ہاں، تھر پارکر کا یہی اور وجہ ماں بیلی کو بنانے کی یہی تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان کے درمیان ایک پل، دوستی کے پل کے طور پر قائم کیا جائے ایک نیا رشتہ. حالانکہ ہم آہنگ ہیں اور ہارمنی ہے، دوستی ہے، لیکن شہری سندھ اور دیہی سندھ میں بھی ایک بہت بڑا خلا تھا. اور اس وقت لسانی بنیاد پر بڑی کوشش کی جا رہی تھی کہ شہری سندھ کو دکھایا جائے کہ جی وہ ایک بالکل ایک الگ ہستی ہے، ایک الگ حقیقت ہے. اور بلکہ لوگ کہتے ہیں، کراچی میں رہتے ہوئے کہتے ہیں، اچھا آپ سندھ سے کب آئے؟ تو یہ کتنی ایک انفیئر بات ہے. کراچی سندھ کا حصہ ہے، اور بے شک کراچی پشتو بولنے والوں کا سب سے بڑا شہر ہے دنیا کا. مانے کراچی صرف سندھی شہر نہیں ہے، لیکن یہ ہاں، اینڈ یو کانٹ فورگیٹ دیٹ اٹ از اے سندھی سٹی. تو وہ دوستی کا پل اور ایک شہری اور دیہی سندھ کے درمیان ایک ترقی کے رشتے کو جوڑنے کا پل. تو اور ڈیولپمنٹ پروفیشنلز، ماہر، آپ جیسے ماہر ہوں، دیگر اور شعبوں کے ماہر، ان کا رشتہ پیدا کرنا، ایک دیہات میں جو کسان ہو یا بہت غریب شخص ہو اس کے درمیان بھی ایک رشتہ پیدا کرنا. کیونکہ یہ ڈسٹنسز اور ڈسکنیکشن کو ختم کرنے کا مقصد تھا تھر پارکر میں کام کرنا. وہ آج بھی جاری ہے. تو اگر آپ ماں بیلی اور دیگر ادارے جو تھر پارکر میں کافی سالوں سے انوالو رہے ہیں، ڈو یو سی اے میجریبل ڈفرنس؟ جی ہاں، بہت. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے کام شروع کیا 1985 میں، اب 40واں سال ماشاءاللہ ہمارا چل رہا ہے، بہت بڑی حد تک تبدیلی آئی ہے، بہتری آئی ہے. وفاقی حکومت کی جانب سے، صوبائی حکومت کی جانب سے، اور گزشتہ 8 سے 10 سال میں ایک عجیب تضادی وجہ سے بہتری آئی ہے. اور وہ اس وجہ سے کہ وہاں کوئلے کے ذخیرے تلاش کیے گئے اور ان کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. اور ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے انفراسٹرکچر میں بڑے شدید طور پہ خاص علاقوں میں بہت بہتری آئی ہے. میٹل روڈز کی جانب سے، الیکٹریفیکیشن، تعلیمی ادارے، صحت کی سہولیات وغیرہ وہ بہت بہتر ہوئے ہیں مرکزی تھر پارکر میں، یعنی کہ سینٹرل تھر پارکر.
لیکن کول کے جو انوائرمنٹل ہاں جی ہاں، امپیکٹس ہیں اس کے بارے میں کوئی بات ہوتی؟ بالکل بہت ہی کشمکش میں ہم رہے، گرفتار کہ کس طرح ہم یہ ایکسیپٹ کریں کہ جی یہ ڈیولپ ہو. دوسری طرف cost of coal development and coal related energy is easily much lower than cost of electricity generated from imported petrol, imported gas, imported fuel. تو یہ ایک تضاد ہے ہمارے لیے، پاکستان کے لیے ایک ڈیلیما کہ وی آر سٹنگ ایک دنیا میں ون آف دا 10 لارجسٹ کول ڈیپازٹس ان دا ورلڈ. اب اس کو ہم کمپلیٹلی اگنور کریں اینڈ کیپ امپورٹنگ ایکسپینسو فیول، ہائیڈرو کی طرف ہم جائیں، نیوکلیر کی طرف جائیں. سو اٹ واز اے اسٹریٹجک ڈیلیما فار دا ہول آف پاکستان اینڈ مور سو فار پیپل ان سندھ آئی سپوز. تو اسے سیف گارڈ جس حد تک ممکن ہوئے، اس کے جو منفی پہلو ہیں کوئلے کو جلانے کے وہ لیے گئے ہیں، وہ قدم اٹھائے گئے ہیں. اور جو بھی پروجیکٹس بنے ہیں وہاں پر ابھی تک انہوں نے کوشش کی ہے کہ میکسیمم پاسبل پروٹیکشن دیا جائے ماحولیات کو اور انسان کو. اس کے جو منفی اثرات ہیں اسے جتنا ہو سکے کم کیا جائے. آپ کی شخصیت کا ایک پہلو جو مجھے بہت متاثر کرتا ہے، آئی تھنک اٹ شوڈ بی اے میٹر آف پرائڈ فار آل آف اس، یو آر اے ٹوٹلی ہوم گرون پروڈکٹ. یو وینٹ ٹو کراچی یونیورسٹی. کوئی فارن ایجوکیشن یا فارن انفلوئنس آپ کا نہیں ہے. ماشاء اللہ یو سچ اے انٹلیکچوئل پاور ہاؤس آف پاکستان، ٹوٹلی ہوم گرون. کراچی یونیورسٹی اس زمانے کی، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. اسٹینڈرڈس کیسے تھے آپ کی تعلیم، آپ کی اسٹوڈنٹ بہت لائف خوب. کا حصہ؟ نہیں بالکل. یونیورسٹی آف کراچی 1960s میں آپ اندازہ لگائیں کہ ایسا مرکز تھا کہ جارڈن سے، ملیشیا سے، افریقہ کے دوسرے کنٹریز سے وہ وہاں سے طلباء آتے تھے کراچی یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی پہچانا جاتا تھا کہ پاکستان میں معیاری تعلیم آپ کو ملے گی. تو ہم بڑے خوش قسمت تھے کہ اس ماحول میں ہم نے انٹرنیشنل ریلیشنز کی تعلیم حاصل کی فرام یونیورسٹی آف کراچی. اور جو ایک اوور آل فضا تھا، ایک فضا تھی ملک میں توازن کی، انتہا پسندی نہیں تھی، مذہب کو ایک منفی طور پر جانبداری کے لیے نہیں استعمال کیا جا رہا تھا، اور ایک سماجی سطح پر بھی اور تعلیم کے معاشی سطح پر بھی بہت ایک بہترین کچھ اعتبار سے ہمیں ایکیڈیمک سٹینڈرڈز میں امپروومنٹ کی گنجائش ضرور تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 60s کا پاکستان بہت ہی ایک غیر معمولی مثال تھا how a country can develop despite tremendous problems and achieve remarkable heights even in education. تو اس وقت خوش قسمت تھے کہ یونیورسٹی آف کراچی میں ہم نے، اور ہمارے جانے کے بعد پھر کچھ یہ تشدد کے واقعات شروع ہو گئے کیمپسز پہ یہاں، اور اسلحہ کا استعمال، اور پھر انفارچونیٹلی اس میں مارشل لاء کے منفی اثرات بھی تھے. بیکاز ونس یو انٹروڈیوس دا یوز آف فورس ان اینی سسٹم، اس کے پھر منفی اثرات دوسرے شعبوں میں بھی آ جاتے ہیں. اور اوور آل اگر ہم پاکستان کی ایجوکیشنل سچویشن کو دیکھیں تو ڈکلائن تو ہمیں صاف نظر آتا ہے ہر لحاظ سے. کیا وجوہات ہیں اس میں؟ ایک کوالیفیکیشن دیکھیے، ڈکلائن کچھ حد تک ضرور ہے، لیکن ماسیفیکیشن کے اعتبار سے، یعنی کہ نمبر آف، کتنی تعداد کے اعتبار سے اس وقت بچے اسکول جا رہے ہیں اور نہیں بھی جا رہے ہیں. ایک طرف تلخ حقیقت یہ ہے کہ تقریباً 2 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے. مائی گاڈ، یہ تو سانحہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی 8 کروڑ جا رہے ہیں، جو پہلے نہیں ہوتا تھا اتنی بڑے لیول پر. کیونکہ ہمارا ایک اور خوبی ہے نا پاکستانیوں کی
ماشاءاللہ بچے پیدا کرنے میں ہم کسی سے پیچھے نہیں. بالکل. تو آپ اسکول بناتے جائیں, بچوں کو ڈالتے جائیں, لیکن پھر نئے بچے پیدا ہو جاتے ہیں, اب ان کے لیے پھر نئے اسکول بنا, اور پھر یہ ہمیں لگن ہو گیا ہے کہ جی بعض علاقوں میں کو ایجوکیشن جی مناسب نہیں ہے, کلاس 5 کے بعد لڑکیوں کو الگ کر دیں, لڑکوں کو الگ کر دیں, ڈپلیکیشن کر رہے ہیں, خرچہ بڑھا رہے ہیں جہاں پر آپ کے وسائل کم ہیں. تو اسی لیے تعلیم کا جو شعبہ ہے کچھ اعتبار سے بہت بہتر ہے. نمبر آف یونیورسٹیز میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے, اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا ہے کہ اب تو یہ ایک کاروبار ہو گیا ہے, یونیورسٹیز بنانا, کالجز بنانا, سکولز بنانا. کچھ حد تک جائز ہے, لیکن بڑے نامناسب انداز میں بھی کمرشلائز کر دیا گیا ہے. رائٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں اصلاحات کرنی چاہیے کریکولم میں, متن میں, کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے, وہ اصلاحات ابھی تک اس تیزی سے نہیں ہوئے. نمبر 1. نمبر 2, اساتذہ کی تربیت, ٹیچر ٹریننگ, کیپیسٹی بلڈنگ. جس طرح آغا خان ایجوکیشن بورڈ ایسا بہترین مثال ہے ٹریننگ دستیاب کرنا, فراہم کرنے کا. بالامور یہ نہیں ہے اوور آل اسٹینڈرڈ آف فیکلٹی اینڈ ٹیچنگ. پاکستان میں بڑی شدید ضرورت ہے اس میں بہتری کی. تو کئی تضادات ہیں, لیکن میں مثبت انداز میں اگر سوچوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی پاکستان کا فرسودہ نظام, تعلیمی نظام, ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں اتنے دلچسپ نوجوانوں کو یہ پیدا کر رہا ہے کہ وہ بین الاقوامی سطح پر جا کر کمپیٹ کرتے ہیں. گزشتہ 20-30 سال میں آپ دیکھیں گورنمنٹ اسکول میں پڑھے ہوئے بچے نکلتے ہیں, جاتے ہیں یورپ میں, برطانیہ میں, امریکہ میں, اینڈ دے ایکسل میڈیسن میں, انجینئرنگ میں, فائنینشیل سروسز, بینکنگ میں. ان سب کی بنیادی تعلیم ہوئی ہے پاکستان. ایگزیکٹلی. وہی فرسودہ نظام جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا ڈیفیشنٹ ہے. تو ہم ذرا انڈر ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بہت ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرز آج بھی ہیں اور گورنمنٹ سکولز میں ہیں. ان کو ہم صحیح طرح اکنالج نہیں کرتے کیونکہ وہ گورنمنٹ ہے. لیکن میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کئی 100 ایسے سکولز ہیں جہاں بڑی لگن کے ساتھ ٹیچرز آتے ہیں, ٹائم پر آتے ہیں, پڑھاتے ہیں, پوری کوشش کرتے ہیں باوجود سہولیات نہیں ہونے کے. اور اسی طرح یونیورسٹیز میں بھی. البتہ ایک پہلو ہے ہماری یونیورسٹیز کا کہ ایک جو ماحول ہونا چاہیے دانشور قسم کے گفتگو کے لیے, انٹلیکچوئل ڈائلاگ, بغیر انہیبٹ کیے اپنے آپ کو کہ جی اگر میں یہ کہہ دوں گا تو پھر کوئی کہے گا کہ یہ تو تم غیر مسلمانی بات کر رہے ہو, غیر اسلامی بات کر رہے ہو, اور تم کافر ہو یا توہین تم نے کر دی. یہ جو ایک مزاج پیدا ہو گیا ہے ہماری یونیورسٹیز میں, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کو بلاک اس نے کیا ہے. اور اس میں سیاسی قیادت کی بڑی ذمہ داری ہے اور ریاست کی کہ وہ اسرٹ کریں, انشور کریں کہ انتہا پسندی کو عام طور پر اجازت نہ دی جائے, خاص طور پر یونیورسٹیز اور کالجز. آپ نے سیاست اور ریاست کی بات کی, آپ پالیٹکس میں بھی رہے. بڑا نیک شعبہ ہے. So from advertising and filmmaking to politics, why? جی, جیسے میں نے دستاویزی فلمیں بنانا شروع کی دکھانے کے لیے کہ کس طرح بلدیہ کالونی کراچی میں یا دیہات میں پاکستانی کیسے رہتے ہیں, کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے, تو احساس ہوا کہ بغیر سیاسی اصلاحات کے با مقصد تبدیلی ممکن نہیں ہے. کوئی شک نہیں. کیونکہ سیاست ہی میں آ کر آپ بڑی سطح پر پالیسیز تشکیل دے سکتے ہیں جن کا اثر اس دیہاتی مزدور پر بھی ہوگا اور بلدیہ کالونی کی جو نقاز کا نظام ہے, پانی کا نظام ہے, اس پر بھی ہوگا.
تو سیاست کا مرکزی ایک جو کردار ہے کسی بھی ملک کے ترقی کا، اس احساس کی وجہ سے میں نے ارادہ کیا کہ مجھے جانا چاہیے سیاست میں، اور پوری کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی طریقے سے پالیسیز کو افیکٹ کریں، بہتر پالیسیز بنائیں، اور پھر ان کی امپلیمنٹیشن پر بھی توجہ دی جائے. دیٹ از واٹ براٹ می ٹو پالیٹکس. نہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ سے زیادہ بڑا اسٹیک ہولڈر کوئی نہیں ہوتا، گورنمنٹ سے زیادہ بڑا کوئی پلیئر بھی نہیں. صحیح. کیسا رہا یہ تجربہ آپ کا؟ بہت، میں کوئی بات پہ میں ریگریٹ نہیں کرتا، حالانکہ میں 3 دفعہ وفاقی کابینہ میں نے خدمت کی ہے وزیر کی حیثیت سے، اور سینٹ میں 6 سال رہا، اور مجھے جو بھی مواقع ملے، چاہے وہ اطلاعات کے شعبے میں ہو، سائنس و ٹیکنالوجی ہو، پیٹرولیم ہو، یا قومی امور پر مشورہ دینا جنرل مشرف کو پہلے، خاص طور پہ پہلے سال تک، اور باوجود اس کے کہ پھر میں نے استعفیٰ بھی دیا ان کی کابینہ سے، میں ریگریٹ نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے کئی مثبت فیصلے کرنے کا موقع ملا، کئی نئی پالیسیز کا ہم نے انیشیٹ کیا، اور وہ کئی ایسے پالیسیز تھے جو آج تک جاری ہیں، اور وہ ان کو آنے والی حکومتوں نے نہیں تبدیل کیا. ایک سب سے ایک آسان مثال میں آپ کو دوں کہ نجی شعبے میں ریڈیو اور ٹی وی کا قیام، یہ تاریخ میں نہیں ہوا تھا. پاکستان میں اجارہ داری تھی، پاکستان ٹیلی ویژن کی اور ریڈیو پاکستان کی، لیکن ہم نے آ کر نیا قانون بنایا. اوریجنلی میں نے 1997 میں لکھا تھا قانون، لیکن نواز شریف صاحب کی دوسری حکومت نے اس قانون کو رد کیا. لیکن کریڈٹ دینا چاہیے کہ جب جنرل مشرف نے غلطی کی مجھے اپنے کابینہ میں دعوت دینے کی، تو ان کو یاد تھا وہ، اور میں نے اسی قانون کو پھر ریوائز کر پیش کیا، اور پیمرا کے نام سے پھر وہ رائج کیا گیا سن 2002 میں، جس کے نتیجے میں مکمل طور پر اب ہمارے الیکٹرانک میڈیا سین چینج ہو گیا. بالکل لینڈسکیپ ہی چینج ہو گیا. تو وہ اب اس کا اثر گزشتہ 23 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں. تو ایک یہ ہے، اور دیگر اور شعبوں میں ہم نے کئی پالیسیز میں امپروومنٹس لائے، چینجز لائے. جوونائل جسٹس میں منیمم ایج فار ووٹنگ ہم نے 18 بنائی، بجائے 21 کے 18 کر دی. اور اقلیتوں کو، یہ بڑی دلچسپ انوکھی بات ہے پاکستان کی، کہ ہماری اقلیتوں کو ایک نہیں 2 ووٹ ہیں. عام مسلمان ووٹر کے پاس صرف 1 ووٹ ہے، لیکن کیونکہ اقلیتوں کے لیے سیٹیں مختص ہوتی ہیں تو وہ وہاں بھی ووٹ کر سکتے ہیں، اور جنرل سیٹوں میں پارٹیز کو ملتا ہے وہ فائدہ. لیکن اس سینس میں نان مسلمز ہیو 2 votes compared to 1 vote for Muslims. So یہ اس طرح کے ریفارمز چینج نہیں کیے گئے. اور خواتین کو پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں مقامی حکومتوں کے نظام میں، جس کو ہم لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں، یونین کاؤنسل یا ڈسٹرکٹ کاؤنسل، اس میں 33% نشستیں خواتین کے لیے مختص کی گئیں، اور قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ میں 17% نشستیں ہم نے خواتین کے لیے مخصوص کی. اور اس کی وجہ سے خواتین اتنے نمایاں طور پر اب حصہ لیتی ہیں اوور آل پروسیس میں. تو اس سیاست میں آنے کی وجہ سے بڑے ہمبلی ہم نے کچھ کنٹریبیوشن کرنے کی کوشش کی. اتنی بھرپور زندگی گزاری آپ نے، گزار رہے ہیں، اور ان تمام مصروفیات کے باوجود بھی 20 کتابیں لکھنے کا سکون وقت آپ کو ملا. 21 مائی اپالوجی. ارے نہیں، دیکھیے گنتی کے حساب سے یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ منوں کے حساب سے کاغذ جمع کر کے کہیں گے جی میں نے اتنی کتابیں لکھی ہے. کتاب کے منزل تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے تو سوچ اور پڑھنا بہت لازم ہوتا ہے. تو مجھے زیادہ فخر ہے، میں 21 کتابوں کو تو میں نے خوش قسمتی ہے میری کہ چھپ گئی ہیں، لیکن جو کئی 100 کئی ہزاروں
زبردست کتابیں جنہوں نے دوسرے لوگوں نے لکھا ہے، مجھ سے بہتر مصنفوں نے لکھا ہے، تو وہ پڑھنے کا شرف مجھے حاصل ہوا، کیونکہ پڑھنے کے بغیر آپ لکھ نہیں سکتے. Right. صحیح اچھا لکھنا اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم نے ابھی تک تو 21 کتابیں شائع ہوئی ہیں. اس میں کچھ ایسی کتابیں ہیں جو اوریجنل بکس ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مجموعہ ہے، اینتھالوجیز ہیں، مختلف وقت پہ میرے ایسیز جو شائع ہوئے ہیں. اور کچھ ان میں سے جیسے واٹ از پاکستانیت، پاکستانیت کیا ہے، یا پاکستان کا انوکھا وجود، اس طرح کی کتابیں ماشاءاللہ کچھ فوجی اداروں میں، سول تعلیمی اداروں میں یہ کریکولم کا حصہ ہیں. تو کوشش یہی ہے کہ کتابوں کے ذریعے اپنے خیالات، بٹ میرے خیالات سے زیادہ اہم کچھ ایسی حقیقتیں جس پر ہم عام طور پہ توجہ نہیں دیتے عام میڈیا کے ڈسکشن میں، اس پر توجہ دلوائی جائے. اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. کوئی نئی کتاب پہ کام کر رہے ہیں آج؟ جی ابھی 3 ایسی کتابیں آنے والی ہیں جو میری تقاریر تھیں سینٹ میں. وہ ایک بڑا انوکھا وقت تھا 1985 سے 1991 میں. 6 سال میں 6 مختلف حکومتیں تبدیل ہوئیں، اور میں اس وقت سینٹ میں تھا. تو پہلے تو اپوزیشن میں تھا، پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی دعوت پہ ان کی پارٹی میں شامل ہوا، پھر ان کی پہلی کابینہ میں کام کیا، پھر ان کو ہٹایا گیا، پھر ہم واپس اپوزیشن میں چلے گئے. پھر وہ نگران حکومت آئی، نگران حکومت بدلی، پھر نواز شریف کی پہلی حکومت آئی. تو وہ سب دیکھنے کا موقع ملا. ضیاء الحق کو دیکھا، ضیاء الحق گزر گئے، پھر بے نظیر کا تو وہ 3 کتابیں جو ہیں وہ ان 6 انوکھے سالوں کی ایک تاریخ بنتی ہیں. چاہے وہ ہماری مخالفت میں نے کی تھی، ہمارے دوست تھے مولوی سمیع الحق، اور انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی شریعت بل، تو میں نے اس کی مخالفت کی، اور جماعت اسلامی نے بھی اس کو حمایت کی تھی. تو انہوں نے کہا یہ اب شریعت بل کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم تو واپس جانے نہیں دیں گے اس قانون دان کو جو شریعت بل کی مخالفت کریں، اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے. تو مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ اتنی اچھی سیاسی جماعت ہے جماعت اسلامی، اچھی اس لیے کہ وہ واحد جمہوری جماعت ہے پورے پاکستان میں. وہ بمقرر وقت پر اپنے اندرونی جمہوری الیکشن کرواتی ہے اور شفاف انداز میں، اور کوئی امیدوار کو آزادی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کرے کہ جی میں سب سے اچھا امیدوار ہوں، آپ مجھے ووٹ دیں. لوگ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ حقدار ہے یا نہیں. تو اس جیسی پارٹی کے کچھ لوگوں نے یہ دھمکیاں دی. تو میں نے کہا بابا دیکھیے، ہم آلریڈی 97% مسلمان ہیں، شریعت ہمارے آئین کا حصہ ہے، ہمارے پاس ادارے ہیں جو کہتے ہیں، جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے، اور ہمارا آئین کہتا ہے کہ کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا جو اسلام کے خلاف ہو یا ہمارے قرآن شریف یا حدیث کے بنیادی اصولوں کو برطرف کرے. تو پھر آپ کیوں چاہتے ہیں کہ پھر ایک اور بل آئے شریعت؟ یہ اننیسرلی آپ ایک انتہا پسندی کی طرف لے جا رہے ہیں. تو آئی مسٹ سے اس وقت سینٹ نے میرے احتجاج کو ایڈمٹ کیا، حکومت کی مرضی کے خلاف. پرائم منسٹر جنیجو نے کہا نہیں، ہم اس کو سپورٹ کریں گے. سینٹ کی کمیٹی نے ان کو بلایا، ان لیڈرز کو جنہوں نے یہ دھمکی دی، ان سے معافی منگوائی اور وہ تھریٹ کو وڈرا کروایا، تاکہ آزادی اظہار پر یہ دھمکی کبھی نہ واضح ہو سکے. تو وہ 6 سال کا ایک پورٹریٹ آئے گا انشاءاللہ سپٹمبر اکتوبر تک، اور پھر وہ لکھتے رہیں گے. اور بے شک آپ کبھی نہیں پڑھیں اس کو، لیکن کبھی کبھی غلطی اگر کریں، نیند نہ آئے تو نیند کی وجہ سے، یہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ جو میں نے کام کیا اس کا ایک میموار ہے، اور ایک ہمارا اجتماعی ہے ہماری ثقافت میں اور ہمارے ذرائع ابلاغ میں اور جنوبی ایشیا میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس پر ہے سٹریمز. اور ایک ہے محمد علی جناح اور ہمارے بنگلہ دیش اور
ہندوستان اور پاکستان میں مختلف پہلو کے پر شیڈ اینڈ لائٹ. تو یہ 3 گزشتہ 2 سال میں یہ کتابیں آئی ہیں. آپ نے جناح صاحب کا ذکر کیا. جی لوگ اکثر پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی، ٹو نیشن تھیوری کو ہاں مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں. ہاں آج کے جو سیاسی حالات آپ دیکھ رہے ہیں دو ہمسایوں کے درمیان، جی. ٹو نیشن تھیوری کا ایک سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ وضاحت ہو جائے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹو نیشن تھیوری کا مطلب ہے کہ جی مسلمان ہمیشہ نفرت کرے گا ہندوؤں کے خلاف، یا ہندوؤں کو وہ تسلیم نہیں کرے گا ایک جائز حقیقت کے طور پہ. جس طرح ہندوتوا اتنی بدترین انداز میں ایک بد شکل قسم کی ہندوازم پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ ٹو نیشن تھیوری کا مطلب بنیادی یہ تھا کہ 2 بالکل مختلف مذاہب ہیں یا عقیدے ہیں، ایک اسلام اور ایک جس کو ہم اب کہتے ہیں ہندوز. ہندوز کا دلچسپ پہلو آپ جانتے ہیں نا، ان کے جو ہولی اسکرپچرز ہیں، ریگ ویدا ہے، مہا بھارت، جو بھی ان کے اپانشدز ہیں، وہاں لفظ ہندو نہیں ہے. یہ ہندو کا جو ٹرم ہے زیادہ تر یہ پیدا ہوا اور اس کو فروغ دیا گیا برطانوی دور میں، ٹو ڈیل وتھ پیپل ہو آر سو ڈیوائڈیڈ بائی کاسٹ، برامن، شتریز اور پھر دلتس وغیرہ. اتنے ویرائٹیز ہیں ان میں، فلاسفیز ہیں اور ڈفرینٹ گاڈز ہیں. تو ان کو یونیفائی کرنے کے لیے دا ٹرم ہندوز واز یوزڈ. سو ٹو نیشن تھیوری کا بنیادی تصور یہ ہے کہ مسلمز اینڈ ہندوز آر 2 ڈسٹنکٹ کمیونٹیز، اور دونوں ایک قوم کا درجہ رکھتی ہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان بننے کے بعد بھی مسلمان رہتے ہیں ہندوستان میں، تو یہ ٹو نیشن تھیوری کیسی آپ کی جائز ہے؟ اور 71 میں تو مشرقی پاکستان الگ ہو گیا پاکستان سے. تو اس کا جواب میرا یہ ہے کہ جب الگ ہوا مشرقی پاکستان تو اس نے جا کر یہ نہیں کہا کہ اب ہم مغربی بنگال کے حصہ بن جائیں گے، کیونکہ ہماری زبان بھی بنگالی ہے، ہماری تہذیب بھی وہی ہے. آج بھی بنگلہ دیش فخر کرتا ہے کہ وہ مسلمان پر مشتمل ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ آزاد رہے ایز اے سیپریٹ انڈیپینڈنٹ کنٹری، سیپریٹ انڈیپینڈنٹ مسلم کنٹری predominantly. اور ان کا آرٹیکل 2A آف دا کانسٹیٹیوشن says the state religion of the People's Republic of Bangladesh shall be Islam. اور پھر کہتا ہے and equal respect will be given to other religions. تو ٹو نیشن تھیوری از ویری مچ alive and well today in 2025. اور آج کل جو ہندوتوا کی بگڑی ہوئی شکل جو اظہار کرتی ہے بی جے پی، اس سے تو اور زیادہ ثبوت ہے کہ یہ کتنی ویلڈ اور ویژنری تھیوری تھی، اور ریالٹی ہے، بلکہ تھیوری نہیں ہے، ریالٹی ہے. آپ تو اس سے ایک مناظرے میں ڈیل کر بھی چکے ہیں ان معاملات. ہاں نہیں وہ کرتے رہتے، کرنا پڑتا ہے. جی پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں اگلے چند سالوں میں؟ بہت شدید بحران، لیکن ساتھ ساتھ بہت ہی دلچسپ اور انوکھی ترقی کا بھی ممکنات مجھے نظر آتے ہیں. یہ بحران جو ہے وہ سماجی ہوگا، معیشت کے ساتھ تعلق ہوگا، ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کو کس طرح ہم مینج کریں گے اور کس طرح تعلیم کو آپٹیمائز کریں گے، خواتین کے حقوق کو کس طرح ممکن بنائیں گے. جب تک کہ ہم اپنی خواتین کو با اختیار نہ بنائیں اور ان کو اپنے جسم کو اور ان کی اپنی آزادی نہ ہو 18 سال کے بعد بالخصوص، اور 18 سال سے پہلے بچیوں کو زبردستی ان کی شادی نہ کروائی جائے تاکہ وہ تعلیم اپنی پوری کر سکیں. یہ سارے سٹرگلز ہم فیس کریں گے آئندہ مستقبل میں، اور آج بھی کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں ایک ذخیرہ ہے ہنر کا، صلاحیت کا، اور ارادے کا، اور پاکستانیت کا. ہم بن چکے ہیں، ہم بن رہے بھی ہیں، اور اس وقت ہم بن چکے ہیں، ایک قوم کی بننے کی طرف ہم جا رہے ہیں.
لسانی بنیاد پر. ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں تو ہمارا بگاڑ نہیں سکتا ہندوستان. درست، لیکن نیوکلیئر ویپن سے زیادہ اہم ہمارے پاس ہے نیشنل ول. اگر قومی ارادہ ہو قوم کا کہ جی ہم آج رہیں گے پاکستان اور کل بھی رہیں گے پاکستانی، اور آگے بڑھیں گے. ہاں، تو پھر کوئی جیسے قائد اعظم نے کہا there is no power on earth that can undo پاکستان. تو پاکستانیت اب آ چکی ہے، اور اس کے جراثیم ہیوسٹن میں سراج صاحب میں موجود ہیں، اور وہ مجھ جیسے ناچیز میں بھی ہیں اور ذیشان صاحب میں بھی موجود ہیں. تو ماشاءاللہ یہ جو مثبت جراثیم ہیں ان کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے، اور یہ جیتے رہیں گے اور بہت ہمارے پاس ہوگا. انشاءاللہ. آپ کو بہت ایوارڈز ملے ہیں. Which award do you cherish the most? دیکھیے، رسمی طور پر جو سب سے ریسنٹلی مجھے ملا ہے، غلطی کی ہے ریاست نے مجھے دینے کی ہلال امتیاز ادب کے لیے. میں اس کا بہت مشکور ہوں کیونکہ ریاست کی جانب سے یہ ریکگنیشن. لیکن شاید سب سے میٹھا تحفہ یا اعزاز جو ملا وہ اسکول کے زمانے میں جب ہم نے لکھنا شروع کیا. میری والدہ صاحبہ مرحوم کے حکم پر، آؤ جاوید بیٹھو لکھنا شروع کرو. میں نے کہا جی کیا لکھوں؟ لکھا میں نے کبھی نہیں لکھا نہیں ہے، 9 سال کی عمر تھی تو لکھنا میں نے اس وقت شروع کیا. اور دوسرے تیسرے ایسے پر مجھے ایک پرائز آیا تھرو دا پوسٹ، بیسٹ انگلش ایسے 10 سال کی عمر پہ. تو اس کا جو وہ اس وقت کا جو احساس ہوا نا، وہ جو خوشی محسوس ہوئی کہ بھئی مجھے بھی ایک پرائز مل سکتا ہے. اور رائٹنگ that was the best prize I got for writing. So that I can never forget. اس کے بعد پھر کئی اور. آپ نے اس گفتگو میں ایٹ لیسٹ 2 مرتبہ، میرا خیال ہے 3 مرتبہ، پاکستان کے نوجوانوں کے بارے میں بڑی پازیٹیو آپ نے بات کی. ٹیلنٹڈ، ریزیلینٹ. کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے نوجوان؟ ایک ایسے دور میں جہاں آواز اور تصویر کے بنیاد بن چکی ہیں ہماری زندگی کے، وہ جو ایک فرشتہ اور ایک شیطان دونوں کی شکل میں جو ہماری جیبوں میں اس میں آواز ہے اور اس میں تصویر ہے. میں چاہوں گا کہ ہم اس کے قیدی نہ رہیں، بلکہ پڑھنے سے اپنا رشتہ زیادہ مؤثر بنائیں. پڑھنے سے میری مراد کتاب، اور ضروری نہیں ہے میری کتاب بالامور اچھی کتابیں. خاموشی میں جو ایک رشتہ قائم ہوتا ہے، سوچ، عقل اور تصور، اور جو مصنف ہے جو لکھتا ہے، وہ ایک ایسا انوکھا رشتہ ہے کہ کوئی آواز اور کوئی چہرہ، وہ چہرہ کتنا کیوں حسین ہو یا آواز جتنی بھی مؤثر ہو، وہ نعم البدل نہیں ہو سکتے. کیونکہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن کی جو ممکنات ہیں، the possibilities of development، آپ کا potential، that is illuminated and illustrated. No doubt. تو نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ پڑھنے کی طرف توجہ دیں، تسلسل کے ساتھ پڑھیں. ہر روز 30 منٹ، 45 منٹ، آئیڈیلی تو 1 گھنٹہ خاموشی کے ساتھ، سیل فون کو دور رکھ کر، ٹیلی ویژن سے دور رکھ کر پڑھیں، سوچیں اور کوشش کریں لکھنے کی بھی. ہر شخص میں یہ صلاحیت موجود ہے، اور جب ایک شخص لکھتا ہے تو اسے احساس ایک نیا ہوتا ہے اپنے بارے میں، دنیا کے بارے میں، ممکنات کے بارے میں کیا ممکن ہے. تو مشورے تو بہت اور بہتر ملیں گے. میں صرف یہی گزارش کروں گا کہ پڑھیں. کوئی شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں. There is no shortcut to success. Absolutely. You have to work hard in it and you will get it. Enjoy it. آپ آتے رہتے ہیں امریکہ،
ڈائسپورا کے لیے کیا میسج ہوگا؟ ہاں میں کہوں گا کہ جی ماشاءاللہ جہاں ہم اتنے مشہور ہیں ڈائسپورا کے کہ وہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں اتنے بڑے دل کے ساتھ تعلیم اور صحت اور ترقی کو سپورٹ کرتے ہیں ڈالرز بھیج کر پاؤنڈز بھیج کر، لیکن سب سے زیادہ قیمتی وہ جو پہلو ہے ان کا وہ ہے جو آپ اپنی جذبات اور احساس کو ریمٹ کرتے ہیں، یور ایموشنل ریمیٹنس ٹو پاکستان. سو ویل سیڈ. اس کو آپ محفوظ رکھیے گا، اور اس میں جذبات ایک بہت ہی مشکل طریقہ ہے. ایموشنل ریمیٹنس سے پھر جذباتیات آ جاتی ہیں، اس سے پرہیز کیجیے گا. ایموشنل سے میری مراد ہے یور پیشن فار پاکستان از دا موسٹ امپورٹنٹ. Right. But please try to understand In a what is positive way. happening and what is really happening in Pakistan. نیوز میڈیا پر مت ڈپینڈ کریں صرف کہ جی یہ میں نے فلانے چینل پہ سن لیا یا سوشل میڈیا میں دیکھ لیا تو یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. میڈیا کین نیور گیو یو دا ٹوٹیلٹی آف ریالٹی. یہ جو ہے اس وقت انٹرویو ہو رہا ہے، آپ ماشاء اللہ برداشت کر رہے ہیں، مجھے 2-3 منٹ سے زیادہ نہ برداشت کریں مجھے، لیکن یہ پوری حقیقت نہیں دکھا رہے ہیں. تو 2 کیمرے جو چل رہے ہیں اس وقت، یہ صرف آپ کا نورانی چہرہ نظر آ رہا ہے، ہاں میرا غیر نورانی چہرہ نظر آ رہا ہے، لیکن ذیشان صاحب جو اصل شرارت کر رہے ہیں وہ تو نہیں نظر آ رہے. Right. اچھا، تو ٹوٹیلٹی آف ریالٹی اس وقت جو اسٹوڈیو میں ہو رہی ہے، موجود ہے، یہ میڈیا پہ تو آ نہیں رہے، کبھی نہیں آئے گی اسکرین پہ، ممکن ہی نہیں ہے. ممکن ہے. اور جب آپ لکھتے ہیں کوئی مضمون کسی چیز کے لیے تو مدیر جو ہے وہ کہے گا یار سوری میرے پاس تو گنجائش صرف 400 الفاظ کی ہے، آپ نے تو لکھ دیے 450، یہ گئے آپ کے 50 الفاظ باہر. سو ٹوٹیلٹی آف ریالٹی از نیور پاسبل ان میڈیا. میڈیا میں سلیکٹیوٹی ہوتی ہے، سپریشن ہوتا ہے. سو پلیز ریکگنائز دا ٹوٹیلٹی آف ریالٹی آف پاکستان. پاکستان کی ریالٹی میڈیا کی ریالٹی سے بہت زیادہ وسیع ہے اور بہت متحرک ہے. اتنے دلچسپ پہلو ہیں پاکستان کے، مثبت پہلو، جو میڈیا پہ آپ کو بہت کم نظر آئیں گے، اور وہ سب آپ کو نظر آئیں گے جب آپ آئیں گے، گلی گلی میں جائیں گے، کھارا در جائیں گے، برنس روڈ جائیں گے، تھر پارکر جائیں گے، بلوچستان جائیں گے، پنجاب جائیں گے، سندھ جائیں گے، پختونخوا جائیں گے. کیا بات ہے، حرکت اتنی سارا وقت لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہوٹل میں لوگ بڑے پڑے ہوئے ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، کاروبار چل رہے ہیں. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. جاوید صاحب تھینک یو سو مچ. آپ سے باتیں تو کبھی ختم نہ ہو. There is just so much to talk but we are limited by time. آپ نے بھی کہیں اور جانا ہے. We really appreciate آپ نے ہمیں یہ آنر دیا، ہیوسٹن تشریف لائے، ہمیں وقت دیا، ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. آئی ہوپ کہ ناظرین اس گفتگو کو انجوائے کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ بہت جلد دوبارہ ہیوسٹن پھر سے تشریف لائیں گے. بہت تھینک شکریہ. یو سو مچ.